بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، جو روزی مانگنے والے ہیں ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، شب برات بلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلتوں میں گزارنے کی بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ناظرین، شب برات کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلی بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر بھی عبادت کی جا سکتی ہے، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شب برات میں ہر مسلمان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔